مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر انما انت مذکر. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولان گرامی اور انبیاء کرام کے آخر کے دور پہ بھیجا تھا. الہام کی تمام کیفیات آپ پر مکمل ہو گئی تھی. آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت اور رسالت شروع ہوا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. تمام انبیاء کی تعلیمات پر نظر ڈالی جائے جو 1,24,000 یا اس سے کم و بیش ہیں، اور 313 رسولان گرامی کی تعلیمات اور ان کے الہام اور ان کے جو صحائف ان پر نازل ہوئے ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے جو بھی آج دنیا میں مل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزیں نہیں ملتی، لیکن جو بھی تعلیم آج موجود ہے، آج کا انسان بھی اگر غور و فکر کرے تو ایک بات بڑی واضح ہے، سب نبیوں کی تعلیمات میں واضح ہے کہ کوئی نبی تشدد کرنے نہیں آیا، کسی نبی کے ہاں سختی نہیں ہے، کسی کے ہاں ایسا حکم نہیں آیا ہے، کسی قوم کو سمجھایا ہے محبت سے پیار سے، وہ نہیں سمجھے ہیں تو نبی نے یہی کہا ہے کہ انی ذاہب الی ربی فسیہدین، کہ اے لوگوں میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں تباہ کرنے آیا، یہ نہیں کہا کہ تم صرف جو جنگیں ہوئیں، جو بددعائیں ہوئیں، جو عذاب آئے وہ ان قوموں کے رویے کی وجہ سے آئے کہ انہوں نے انبیاء کی توہین شروع کر دی. اگر وہ سمجھتے کہ آپ نیک ہیں، آئے ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو کبھی نہ ہوتا کہ ان پر عذاب آتا. عذاب تب آیا، قرآن مجید نے ہر عذاب کے ساتھ یہ ضرور کہا کہ قوم جب باغی ہو گئی، جب قوم نبی کی عزت و حرمت پر حرف ڈالنے لگی تو ہم نے انہیں معاف نہیں کیا. یعنی قدرت کو یہ منظور تھا کہ تعلیم پھیلائی جائے، لیکن یہ منظور نہ تھا کہ اس کے آنے والے نبی کی توہین کی جائے. یہ پورے انبیاء کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نبی کی ذات پہ حملہ ہوا اللہ کا عذاب آیا. تعلیمات نہ ماننے والوں پر عذاب نہیں آیا، تعلیمات سے انکار کرنے والوں سے بھی بحث ہوئی اور محبت سے سمجھایا گیا. یہی کہا گیا، گھر گھر جا کے سمجھایا گیا محبت کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے سامنے اس کے ساتھ بڑے ہی محبت سے گفتگو کرتے رہے. وہ آپ کو گالیاں بھی دیتا رہا، برے لفظ بھی استعمال کرتا رہا، لیکن آپ کی طرف سے پورا قرآن مجید پڑھ لے جائیے، پوری تورات دیکھ لیجئے، تاریخ عالم پر مطالعہ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ میں ہدایت دینے آیا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں، میں کوئی ذاتی مفاد لے کے نہیں آیا، مجھے کوئی چیز درکار نہیں ہے، یہ تیرا تخت میں نہیں چاہتا، یہ سب کچھ تیرا ہے، میں اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ تخت پہ بیٹھو یا زمین پہ رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو. زمین پہ چلتے پھرتے ہو، عاجز ہو، غریب ہو، نادار ہو، پھر بھی اللہ کے بندے بنو.
اور تخت و تاج مل گیا ہے تو پھر بھی اللہ کے بندے بن کے رہو، شکر اسی کا ادا کرو کہ اس نے یہ کچھ دے دیا ہے۔ یہی کہتے رہے، ایک لمحہ نہیں کہا، یہاں تک کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی ملکوں سے ہجرت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، یعنی شہر چھوڑ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریق سے مکہ چھوڑ دیا۔ گھر تھا اپنا، خاندان وہاں رہتا تھا، پیدا وہاں ہوئے تھے، زندگی وہاں گزاری تھی۔ 40 سال زندگی جس شہر میں گزاری ہو اور جس کے ہاں بیت اللہ بھی ہو، جس کی محبت اور عقیدت دل میں جمی ہوئی ہو، پھر بھی چھوڑ دینا دلیل کیا ہے کہ لوگوں میں تم سے سختی سے پیش نہیں آتا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جس کا نہیں جی چاہتا کفر کر لے۔ بڑے واضح سے قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ نبی ہمارے یہی کہتے چلے گئے، کسی پر نہیں، دشمن سے دشمن آیا کسی کے خلاف سازش نہیں کی، کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ جو بھی قتل کرنے آیا اسے بھی معاف کر دیا۔ جو زندگی پر ہم گلے میں پٹکا ڈال کے پھرتے رہے، لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ گردن پر نشان پڑ گئے تھے پٹکے تھے، اتنے زور سے دبایا تھا، گردن پہ نشان آ گئے تھے، لیکن پھر بھی یہی کہا۔ حضرت صدیق اکبر ان کا یہی جملہ ہے جب وہ چھڑانے کے لیے آئے کہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، لوگوں اس کو مارتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم سے حکومت تو نہیں مانگ۔ مکے والے حکومت دینے کو تیار تھے، عتبہ آیا تھا، سردار تھا مکے کا، کہنے لگا حکومت لینی ہے تو مکہ تمہارے ماتحت، ہم ساری تمہاری رعایا بنتے ہیں۔ فرمایا تمہیں خبر ہے میں یہ لینے نہیں آیا۔ حکومت کا تخت پہ بیٹھے تو کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس تخت کو چھین لیا جائے، میں ایسا منصب لے کے آیا ہوں کہ دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو کوئی مجھ سے چھینے گا نہیں۔ میرا منصب وہ ہے، میں عارضی منصب پر اس دائمی منصب کو کیوں قربان کروں؟ یہ تھی جو تعلیم دی جا رہی تھی، یہ تھا جو پیغام دیا جا رہا تھا۔ لیکن میرے دوستو سوچو، تنگ بھی کیا گیا، سختیاں بھی کی گئی، لیکن کہیں بھی یہ حکم نہیں آیا کہ اے میرے رسول اب آپ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ جتنے بھی جہاد ہوئے، حملہ ہوا تو جہاد ہوئے، ورنہ خود نہیں گئے۔ مدینہ منورہ آ گئے، مکے پر حملے کی کوئی خواہش نہیں کی، ایک دفعہ بھی نہیں گئے۔ جتنی جنگیں ہیں 6 ہجری تک، جتنی جنگیں ہیں 6 سال میں، سارے مکے والے ہی مدینہ پر آتے رہے، حملہ ہی کرتے رہے۔ اور قدرت نے آخر جنگ خندق میں کہہ دیا کہ اب تمہاری طاقت ختم ہو گئی ہے، اب تم نے حملے کر کے دیکھ لیے ہیں، اب حالات بدل گئے، اب تم حملہ نہیں کر سکو گے۔ اور 6 ہجری کے بعد مکے والوں کو جرأت نہیں ہوئی مدینہ میں حملہ کرنے۔ مدینہ محفوظ کیا ہے، مکے پر حملے کی خواہش نہیں کی۔ میرے دوستو صلح حدیبیہ بھی دلیل ہے، آج یورپ بھی چیخ رہا ہے کہ صلح حدیبیہ سے بہتر صلح نامہ دنیا میں کہیں نہیں۔ 6 شرطیں تھیں اس کی، 6 شرائط پر صلح ہوئی، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، مکے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، سامنے مکہ، صرف 6 میل کا فاصلہ ہے حدیبیہ، سامنے ہے، طاقت ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو 313 ہو کے 1000 سے لڑتی رہی۔ یہی کہا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم تو 1400 ہیں، بلکہ تعداد اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ، تو اب ہمیں فکر کیا ہے ان کا، ان کو تو ہم نے میدان میں شکست دی ہوئی ہے، بار بار دی ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تلوار بھی جو پاس لے کے آئے تھے، عربوں کا رواج تھا کہ تلوار رکھتے تھے اپنے پاس ہمیشہ،
تلوار ان کے سفر کا سامان ہوتا تھا۔ فرمایا یہ تلواریں بھی نیام کے میں کر لو اور جھولی میں ڈال لو، کہ دکھاؤ بھی نہیں کہ تلوار ہمارے پاس۔ یہ بھی حکم دے دیا۔ کتنے صابر تھے وہ صحابہ جو طاقت بھی دیکھ رہے تھے لیکن حکم کے پابند تھے، حکم کے پابند تھے کہ جو حکم ملے گا وہی ہوگا۔ شرائط صلح طے ہوئی، ایک آیا، دو آئے، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ شرائط طے کر لو۔ آ گئے جب سہیل بن عمر آخری سفیر بن کے آیا، سامنے آیا، صلح طے ہوئی، 6 شرائط طے ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان یہ صلح نامہ ہے، یہ لکھا گیا۔ جب محمد الرسول اللہ لکھا تو سہیل نے اعتراض کر دیا کہ ہم رسول تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو رسول مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کا رسول جسے قدرت نے خود پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، رسول بنا کے بھیجا تھا، اصرار نہیں کر رہا تھا میرے نام کے ساتھ رسول لکھو۔ یہ کون ہوگا؟ یہ کتنی ہمت کی بات ہے۔ فرمایا اے علی میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دو۔ خود کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ یا رسول اللہ میری جرت نہیں ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دوں، یہ میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ یہ محبت کی دنیا تھی۔ رسول اللہ سے فرمایا مجھے دو کاغذ پڑھا اور اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ کیا ثابت کیا؟ کہ میں کسی شکل میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم مجھے نہیں مانتے تو فرمایا لکھ دو محمد بن عبداللہ، نام لکھ دو میرا۔ رسالت کا لفظ کٹوا دیا اس لیے کہ حملہ مقصود نہیں تھا، مقابلہ مقصود نہیں تھا۔ شرائط طے ہوئی، ایک ایک شرط۔ آج بھی ہم شرط پڑھتے ہیں تو کوئی غیر جانبدار مورخ بھی نہیں کہتا کہ اس میں ایک بھی بات اپنی منوائی گئی، کچھ نہیں مانا گیا۔ شرط یہ تھی کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان صلح ہو رہی ہے، یہ صلح نامہ 10 سال جاری رہے گا، 10 سال نہ ہم لڑیں گے نہ آپ لڑیں گے۔ جو نبی رسالت لے کے آئے ہیں، جو پیغام پہنچانے آئے ہیں، وہ یہ شرط مان رہے ہیں کہ 10 سال ہم حملہ نہیں کریں گے، تسلیم کر رہے ہیں، طاقت اپنے پاس ہے، اب حملے کا موقع ہے مسلمانوں کا۔ فرمایا نہیں، 10 سال تم کہتے ہو تو ہم نہیں کریں گے۔ جس قبیلے کو جس کی طرف ملنے کی ضرورت ہو مل جائے، ہم راستے میں حائل نہیں ہوں گے۔ جو قبائل ہیں صحرا کے، وہ جس کے ساتھ بھی صلح کر لیں، تمہارے ساتھ مل جائیں ہمیں قبول ہے، ہمارے ساتھ آ جائیں ہمیں قبول ہے۔ صاف مان لیا۔ مکہ مکرمہ سے جو بھی بھاگ کر مدینہ منورہ آئے، تم واپس مانگو گے تو ہم واپس کر دیں گے۔ سوچئے جو مسلمان مکے میں بس رہے تھے، نادار تھے، ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ اگر بھاگ کے مدینہ آ کے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اس کو بھی واپس کرنے کی صلح کر لی۔ فرمایا واپس کر دیں۔ اور جو مدینہ سے بھاگ کر مکے آیا، مکے والے کہہ رہے ہیں ہم واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے، آپ واپس کریں گے۔ سوچئے یہ صلح کیا تھی، سوچئے یہ شرائط کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو دونوں شرطیں قبول ہیں، فرمایا دونوں شرطیں قبول ہیں۔ جو بھاگ کے آئے، مدینہ منورہ میں آئے، مکے سے بھاگے، میں واپس کر دوں گا۔ یہ صلح پر دستخط ہوئے تھے کہ ابو جندل صحابی دوڑے ہوئے آئے، لہو لہان تھے، پورے جسم پہ زخم آئے ہوئے تھے، اور یہ بیٹے تھے اس سہیل بن عمر کے جو مکے والوں کی طرف سے دستخط کر رہا تھا۔ مکے کے نمائندے کے بیٹے تھے اور مسلمان تھے، گھر میں مار پڑتی تھی، زخمی کیا جاتا تھا، جان چھڑا کے بھاگ آئے اس خوشی سے کہ میرے رسول قریب آ گئے، میں ان کے دامن کرم میں چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ آئے، سہیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ابھی وعدہ کیا ہے کہ جو مکے سے بھاگ کر آئے گا وہ واپس کر دیں گے، میں اسے واپس مانگتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل واپس چلے جاؤ. صحابہ تڑپ اٹھے، جوش آ گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو مار دیں گے اسے، وہ تو اسے مار رہے ہیں. فرمایا تمہیں خبر ہے میں نے صلح کر لیا اور وعدہ کر لیا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ نہیں توڑوں گا، اسے واپس جانا ہے. لیکن صحابہ گواہ رہنا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو کیا ہوا؟ ابو جندل چلے گئے مکہ، پکڑے گئے، رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگے اور عراق کے علاقے میں چلے گئے، بصیر کی وادی میں چلے گئے، مدینہ منورہ ہی چھوڑ دیا، دور چلے گئے. اور وہ علاقہ ہے جہاں سے مکے والوں کے قافلے گزرتے تھے، تجارت کے قافلے گزرتے تھے، وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا. کسی اور مکے والے مسلمان جو غمزدہ تھا دیکھا وہ بھاگا. اس طرح چند مکہ مکرمہ سے بھاگنے والے صحابہ وہاں اکٹھے ہو گئے، مدینے نہیں آئے، چلے گئے. اور اب مکے والوں کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا، گزرنا مشکل ہو گیا، قافلے جانے مشکل ہو گئے. خود مکے والے مدینہ آئے کہ ہم اس شرط کو واپس لیتے ہیں، اس شرط کو واپس لیتے ہیں، آپ جو آئے واپس نہ کریں. قدرت یہی فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ گواہ رہنا، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. اور ہو گئی آسانیاں. یہ رویہ دیا تھا. کیا کیا تھا؟ صلح حدیبیہ سب سے بڑے اعتماد کی دلیل ہے جو ایک نبی کو اپنی امت پر ہے. اس سے بڑا اعتماد کسی رہنما کو قوم پہ نہیں ہو سکتا. فرمایا جو مکے سے بھاگ کر آئے گا واپس کر دیں گے. کیوں؟ کہ مکے میں جو چند رہ گئے ہیں وہ ایمان کی نشانیاں ہیں، وہ دین کے نمائندے ہیں. اور دین کا نمائندہ جو پہلے مدینے نہیں آیا ہے، اس ظلم کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اسے اب بھی رہنا چاہیے تاکہ مکہ ایمان کی وادیوں سے خالی نہ ہو جائے. مصیبت جھیل لو لیکن مکے کو ایمان کے نعمت سے خالی نہ کرو. گئے لوگ رہے، مدینہ منورہ میں بھی رہے، مکہ مکرمہ بھی رہے. اور جو مدینے سے بھاگ کر جائے گا یا تو وہ منافق ہوگا تو اسے جانا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. اور جو مسلمان بھاگ کے جاتا ہے وہ تو بڑا دلیر ہے، وہ تو حضرت خلیل کی طرح آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، وہ تو آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے. صحابہ کیا سمجھتے ہو؟ جو بھاگ کے جائے گا میں اسے واپس مانگوں گا، وہ تو دلیر ہے کہ مکہ کے کفر میں جا کر ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتا ہے. جانے دو اسے. اور یہی صلح حدیبیہ آج تاریخ کہتی ہے کہ صلح حدیبیہ پیش خیمہ بنی فتح مکہ کا، پیش خیمہ بنی فتح مکہ کا. مکہ فتح ہی صلح کی وجہ سے ہوا. صحابہ آنے جانے لگ گئے کہ اب جھگڑا نہیں تھا، اسلام پھیلنے لگ گیا. اسی وادی کے بعد آپ کو حیرت ہوگی، صلح حدیبیہ کے اس آنے جانے کے بعد کتنے بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے جو مکے میں رہ گئے تھے. میرے دوستو، عمر بن عاص جیسے اسلام کے دامن میں آئے سپاہ سالار بن کر، جو اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا. بہت لوگ اسلام لے آئے. اسلام صلح حدیبیہ لوگ کہتے تھے کمزوری کی صلح ہے، یہ طاقت کی صلح بن گئی. اور قرآن نے اسے فتح مبین کہا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو واضح فتح دے دی. لوگ سمجھتے تھے کمزوری ہے، قرآن کہتا ہے فتح ہے. اور تاریخ نے دیکھا فتح کیسے ہو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جنگ نہیں لڑی، چھوڑ دیا. یہی کہا جب جنگ ہونے بھی لگی، جنگ بدر ہونے لگی تو صحابہ کو تقریر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا میرے صحابہ میں لڑنا نہیں چاہتا، میں امن کا پیغمبر بن کے آیا ہوں. یہ جنگ پہ آ گئے ہیں، یہ ہمارے علاقے پہ حملہ کرنے آ گئے ہیں، ہمیں دفاع کرنا ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے. اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے. جو جنگ کے لیے باہر نکلے اس سے لڑنا ہے، جو پیچھے کھڑا رہ جائے اس سے لڑنا نہیں ہے. یہ تھا جو پیغام تھا.
میرے دوستو، نبی رحمت عالمین بن کے آئے تھے، سب پر رحمت بن کے آئے تھے، اور دیکھا مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ایک سوچئے، ایک فاتح جس کو نکال دیا گیا ہو ملک سے، جسے ملک چھین لیا گیا ہو، گھر بار چھین لیا گیا ہو، جس کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئی ہوں، وہ فاتح جب فتح کر کے آئے تو کیا حشر ہوتا ہے قوم کا؟ مینار بنتے ہیں۔ ہم نے تو تاریخ میں سروں کے مینار بنتے ہوئے دیکھے، کاٹ کاٹ کے مینار بناتے تھے کہ کس کا مینار اونچا ہو گیا، یہ تاریخ کہہ رہی ہے ہمیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے مکے والو، سارے کھڑے سامنے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، سردار تھے سارے کے سارے۔ فرمایا، اے مکے والو بتاؤ میں کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ یہ تھا رحمت کا اظہار کہ میں تمہیں قتل کرنے نہیں آیا، تم خود بتاؤ کیا سلوک کروں، تم اپنا سلوک دیکھ لو جو تم کرتے رہے، جو 21 سال ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے، وہ سارا سامنے رکھو اور خود فیصلہ کرو۔ مکے والے پکار اٹھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں یقین ہے مہربان بھائی۔ دشمن کی زبان سے قدرت نے کہلوا دیا کہ رحمت ہے، فرمایا جاؤ، اگر رحمت سمجھتی ہو تو جاؤ، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں سب کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی سختی نہ کوئی ظلم۔ کتنے قاتل تھے ان میں سے، کتنے تھے جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے؟ ارے رحمت کی حد یہ ہے کہ قاتلوں کو بھی معاف کر دیا، ظلم کرنے والوں کو معاف۔ ارے اس میں سمیہ، حضرت سمیہ کے قاتل بھی تھے کہ ایک عورت جس کو لٹا کر مکے میں مارا گیا تھا، اور مارا گیا تھا، جسم ننگا کر دیا گیا تھا، نیزے ٹھوکے گئے تھے جسم میں، اور دونوں پاؤں ایک اس اونٹ سے باندھا گیا، ایک اس اونٹ سے باندھا گیا، اور اونٹ چلا دیے گئے، اور حضرت سمیہ 2 اس قصے ہو گئی، جسم کو چیر دیا، 2 حصے کر دیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دیکھا تھا، یہ منظر بھی دیکھ کے مکے سے مدینہ منورہ گئے تھے، لیکن کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ اسلام۔ فرمایا میرا دین اتنا بڑا دین ہے، الدین السمحہ، میرا دین تو معافیوں کا دین ہے، میرا دین تو معاف کرنے والا دین ہے۔ فرمایا یاد رکھو، ایک کلمہ پڑھ لو ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آخری حج پہ کھڑے ہو کے کہا، خطبہ دیا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا منشور ہے، اس سے بڑا خطبہ آج تک تاریخ نے نہیں دیکھا، کہ اونٹنی پہ سوار ہیں، جبل رحمت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، نصف چڑھ گئے، نصف اوپر ہے جبل رحمت، درمیان میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کھڑے ہیں، کہنے لگے صحابہ جو مجھ سے سنو اسے دہراؤ، تاکہ دور والے بھی میری آواز سن لیں۔ میرے دوستو 1,24,000 کا مجمع، نہ کوئی پیغام پہنچانے کا ذریعہ، نہ کوئی لاؤڈ سپیکر، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی، اتنی خاموشی تھی، آواز گونج رہی تھی، اور کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں نے سارے قتل معاف کر دیے ہیں، سارے قتل معاف کر دیے ہیں، میرا چچا زاد بھائی ربیعہ کا بیٹا قتل ہوا تھا، اس کا الزام تم پر ہے، تم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، میرا رشتہ دار ہے، میرا چچا زاد ہے، لیکن یاد رکھو میں ابن ربیعہ کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ کھڑے ہو کے کہہ دیا، نام لے کے کہا کہ میں سب معاف کر رہا ہوں۔ فرمایا آج سود معاف کر رہا ہوں، سارے کے سارے جتنے لوگ سود میں جکڑے ہوئے ہیں سب کچھ معاف کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس جو امیر آدمی تھے، جن کے سود کے کاروبار چلتے تھے، فرمایا سارے سود معاف کرتا ہوں۔ گھر سے شروع کیا، معافی گھر سے شروع کی،
اور کہا سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ پیغام دیا اور کہہ دیا کہ لوگوں یاد رکھو میں شاید اگلے سال تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ صحابہ رونے لگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل آیا تھا کہ شاید میں اگلے سال نہ ملاقات نہ ہو، اس لیے میری ایک ایک لفظ کو سن لو، یہی پیغام ہے زندگی کے لیے۔ آج بھی خطبہ حجت الوداع پکار کے کہہ رہا ہے کہ انسانیت کا منشور ہے، اس رحمت عالم نے ہستاں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس رحمت عالم نے ہستاں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے، ساری زندگی سمجھا دی۔ یہاں سے بچنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں زندگی میں، معافیاں ہی معافیاں ہیں۔ میرے دوستو یہ دین لے کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سختی کا دین نہیں تھا۔ فرمایا میں تو مومن بھی وہی بنا رہا ہوں، لا قطعۃ، نہ وہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے نہ وہ چغلی کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے ہاں تو کسی کی چغلی برداشت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا مسجد نبوی میں جب فجر کی نماز ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کہنے لگا یا رسول اللہ دکھ ہوتا ہے، میرا ہمسایہ مسلمان ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، فجر کی نماز میں نہیں آتا، سویا رہتا ہے، بعد میں اٹھ کے پڑھتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کا اظہار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش تم بھی نہ آتے، کاش تم بھی نہ آتے کہ آج آ کر اپنے بھائی کی چغلی کر رہے ہیں۔ سوچئے وہ کہہ رہا تھا، جواب کیا دے رہا، کیا جواب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پیغام تھا دنیا میں، دین محبت کا دین تھا، الدین النصیحہ، فرمایا میرا دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دشمن سے بھی خیر خواہی، فرمایا دشمن بھی مر جائے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے کہ جنازہ جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ تو یہودی ہے، ابھی مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، یہودی ہے۔ فرمایا یہودی ہوگا انسان تو ہے۔ یہ تھا جو پیغام دیا تھا میرے دوستوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رویوں پہ دیکھیے، وہ تو غیروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایک ایک وہ نبی جو پاک تھا، معصوم تھا، نردوش تھا، وہ نبی جو پاک تھا، معصوم تھا، نردوش تھا، قوم پتھر مارتی تھی اور وہ خاموش تھا۔ پتھر کھائے ہیں لیکن پتھر مارنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا یا حضرت آپ کے لوگ بڑے خلاف ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کانٹے بچھاتے ہیں ہمارے راستوں میں۔ فرمایا پھر کیا کریں؟ کہا جی اگر حکم دے تو ہم بھی ان کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے، ہم بھی بدلہ لیں۔ فرمایا نہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا اگر کانٹے بچھانے والے کے خلاف تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو یہ دنیا خارستان بن جائے گی، یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ارے کوئی تو ایسا بنو کہ کانٹے بچھانے والوں کے کانٹے چننے لگ جاؤ، وہ بچھائیں تم چنو، یہی میرے نبی کا حکم ہے۔ کبھی پتھر کیا، پتھر سامنے آتے تھے، مار کے دوڑ جاتے تھے، گلے پہ رکھتے تھے، اوپر سے برساتے تھے، لیکن قدرت کہہ رہی تھی کہ کوئی نہیں، ذات کا بدلہ نہیں لیا، ایک سے اپنی ذات کا جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ نہیں لیا۔ پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ میرے دوستو قدرت کہہ رہی تھی اے نبی آپ کو حکم دیا ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، رسولوں کا سردار بنایا، فذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، نصیحت کرتے رہیے۔ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، کیونکہ آپ کو تو نصیحت کرنے والا ہی بنا کے بھیجا گیا، آپ کو بھیجا ہی نصیحت کرنے والا ہے۔ آپ کا
ایک ایک جملہ نصیحت بنے گا. حیرت ہوتی ہے، آپ خود مشاہدہ کر لیں، نیک سے نیک انسان جو کہے بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ایسی بات بھی نکلتی ہے جو نیکی کے اس معیار پہ نہیں ہوتی. دنیا کا سارے بڑے انسانوں کی پوری زندگی نہیں گنی جاتی، گھر کی زندگی نہیں گنی جاتی. آج تو یورپ کہتا ہے گھر کی زندگی پر تاریخ ہی نہیں چلنی چاہیے، کہ وہ گھر میں تو آدمی آزاد ہوتا ہے جو چاہے کرے. فرمایا یہ انڈور کی زندگی ہے، اندر کی زندگی ہے، اس کو آج اگر کوئی اندر کی زندگی باہر لائے تو جرمانہ ہوتا ہے، سزا ملتی ہے. کہ انسان کی زندگی اندر کی محفوظ ہے، اس پر مواخذہ نہیں، باہر آئے تو نیک بن کے آ جائے، اندر خواہ کیسا ہو. یہی ہوتا ہے دنیا میں، بڑے سے بڑے نیک انسان بھی کبھی اندر میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دنیا میں وجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے 63 سال زندگی کے 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی نصیحت ہی نصیحت ہے. ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا جسے واپس لیا گیا، ایک عمل ایسا نہیں کیا جسے کہا غلط ہو گیا. زندگی میں جو کہا وہی سچ تھا. اور قدرت کہہ رہی ہے کہ جب آپ سچ ہی کہتے ہیں تو آپ جو چاہے کہیں، ہم سچ کر کے دکھائیں گے، سچ کر کے دکھائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا معراج کی رات آپ نے کہہ دیا تھا نا مکے والوں سے، انہوں نے کہا تھا ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ آپ معراج پہ گئے. آپ نے گیا تھا. ایک کہنے لگا ہمارا قافلہ بھی گیا ہوا تھا اس علاقے میں، آپ کہتے ہیں یہاں سے گزرے تھے بیت المقدس گئے تھے، تو قافلہ دیکھا؟ آپ نے کہا ہاں دیکھا. فرمایا ہاں دیکھا. کہا جی کیسے دیکھا؟ کہا میرا براق بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا، قریب سے گزرا تو ان کے اونٹ ڈر گئے تھے، وہ بھی رات کو جا رہے تھے، ڈر گئے تھے اونٹ، ان کے پیالے سامان گر گیا تھا. میں نے براق کو رکوا کر جبریل سے کہا تھا کہ ان کا نقصان ہو گیا ہے، ان کا سامان اکٹھا کر کے دو. میں نے ان کا سامان اکٹھا کر کے واپس دلا کے آگے گیا تھا. آئے گا تو پوچھ لینا ان لوگوں سے کہ میں قریب سے گزرا یا نہیں گزرا. کہنے لگے کب آیا قافلہ؟ فرمایا فلاں دن سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا. دن بھی بتا دیا. اب قافلہ اونٹوں پر ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی چل رہا ہے، کبھی دھوپ زیادہ ہو گئی، عرب کی گرمی تھی، ٹھہر جاتے تھے، وہ قافلہ رک گیا، آنا نہیں تھا. سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا اور قافلہ دور تھا. تاریخ کہتی ہے قافلہ دور تھا. تو کیا ہوا؟ قدرت نے کہا ہوگا فرشتوں سے، فرشتوں یہ میرے نبی کا کہا ہوگا. یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور یہ جملہ حق و صداقت کی نشانی ہوتا ہے. اسے جھوٹ نہیں آنا چاہیے. اگر سورج غروب ہو گیا تو الزام لگے گا کہ میرے رسول نے غلط وعدہ کیا تھا. سورج کو روک لو جب تک قافلہ نہیں آتا. رکا یا نہیں رکا؟ الذی ردت علیہ الشمس وانشق القمر، وہ ذات جو سورج کو لوٹا دے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، وہی ام الکتاب لے کے آئے تھے. تو کیا ہوا؟ رک گیا. قدرت نے کہا ہوگا فرشتوں سے کہ یہ کائنات سورج اور چاند تو بنائے ہی اسی رسول کی خاطر ہے، وہی تو مرکز وجود ہے، وہی تو وجہ کائنات ہے، انہی کی خاطر بنایا تھا. اگر سورج کی رفتار سے میرے نبی پر داغ لگ جائے تو سورج چلانے کا فائدہ کیا؟ سورج کی گردش کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ میرے رسول پر داغ بن جائے. روک لو اسے. نظام شمس و قمر رک جائے، گردش لیل و نہار رک جائے، میرے رسول کے کہا ہوا جھوٹ نہ ہو جائے. یہ ہے صداقت. جو کہا ایک زندگی میں ایک لمحہ نہیں، تاریخ کھنگال کھنگال کے تھک گئی ہے، دشمن تنقیدی جائزے لے لے کے تھک گیا ہے. آخر یہی کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی غلط نہیں ہوا، جو کہا وہی کیا، جو سمجھا وہی کیا، کسی پر نہیں. ایک جملہ
بلکہ مجھے حیرت ہے، میں کئی دفعہ پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کوئی شعر پڑھنے لگے تو شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، ایک مصرع پڑھ کے چھوڑ دی، صحابہ کہتے ہیں حضور دوسرا مصرع یہ ہے، فرمایا ہوگا، پڑھنے سے انکار کر دیا، ایک ہی مصرع پڑھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت لبید کا شعر ہے جو صاحب مولکہ، عرب کے 7 بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر حضرت لبید جذبیہ، اتنا بڑا شاعر کہ آج بھی معلقات میں ان کا نام ہے۔ ان کا ایک شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ رہتا تھا۔ کتنے خوش قسمت تھے، صحابہ کہتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے۔ ایک مصرع ام المومنین فرماتی ہے بیٹھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو وہ پڑھتے تھے۔ کیا مصرع تھا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، لوگوں گواہ رہنا اللہ کے سوا ہر چیز نے مٹ جانا، باقی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی چیز باقی نہیں۔ صحابہ نے کہہ دیا، بلکہ روایت میں کہ صدیق اکبر نے کہہ دیا یا رسول اللہ دوسرا مصرع بھی ہے، کل نعمت لا وہا لا تزائل، ہر نعمت آخر کار ختم ہو جائے گی، جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں آخر ختم ہو جایا کرتی۔ یہ اگلا مصرع ہے کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو، کہہ دیا صحابہ نے، سنا پڑا نہیں، پھر سنا نہیں پڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ دوسرا مصرع کیوں نہیں پڑھتے تھے، کیا وجہ ہے، سن کر بھی نہیں پڑھتے تھے؟ فرمایا دوسرے مصرعے میں ایک ایسی بات آتی ہے جو منصب نبوت کے خلاف ہے، جو منصب نبوت کے خلاف ہے، اور میرا نبی جو بھی کہتا ہے وہ منصب نبوت پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، ایک نہیں۔ کیوں؟ کہا جی کیا ہو اس میں کیا ہے، کلو نعیم لا محالہ تزائل، فرمایا کہا ہر نعمت ظاہر ہونے والی ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت النعیم تمہیں جنت کی نعمتیں دیں گے جو خالدون ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ جنت کی نعمت نے ختم نہیں ہونا ہے، اور یہاں کیا ہے کہ ہر نعمت ختم ہو جائے گی، یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف تھا، رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہے احتیاط، زبان کا ایک ایک لفظ معتبر ہے۔ لوگ تو سنتے ہیں، ارے لوگ معنی نہیں دیکھتے تھے، لفظ دیکھتے۔ آج حدیث کی روایت کیا ہے، امام بخاری کیا ڈھونڈتے ہیں؟ روایت باللفظ ڈھونڈتے ہیں کہ لفظ رسول اللہ کی زبان سے کیا نکلے، کیونکہ وہی معتبر ہے۔ معنی تو ایک چیز کئی دفعہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن جو انہوں نے بیان کی ہے وہی معتبر ہے۔ میرے دوستو ایک ایک لفظ پر پیرا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ایک لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جوامع الکلم کہتے ہیں ہم نے کہ لفظوں میں ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی بھر دیتے۔ کتابیں لکھی گئی، بنو عباس کا مشہور ادیب جو عربی ادب کا بہت آج تک جس کی شہرت ہے، ابو العباس الجاحظ، پوری کتاب لکھ دی اس پر کہ رسول اللہ کا ایک ایک جملہ کتنا قیمتی، ایک ایک جملہ کیا فصاحت رسول پہ کتابیں آ گئی، ایک محاورہ غلط نہیں، ایک غیر فصیح نہیں، ایک جملہ غیر بلیغ نہیں، جو کچھ کہا وہی سند ہے، وہی کائنات کے لیے ہے۔ اس لیے قدرت کہتی ہے کہ کہیے جو کچھ نکلتا ہے زبان سے، ما یخرج من بینہما الا الصدق، حدیث میں آیا، میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی ایک دفعہ کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، یہ صحابی ہیں جنگ بدر کے، بدر کے صحابہ کا بڑا نام ہے کیونکہ بدر میں شریک ہوئے، سب سے پہلی جنگ میں شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں، پڑھے لکھے تھے، صحابہ اکثر پڑھے لکھے تھے ہی، لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تھے میں لکھ لیتا۔ پہلا مجموعہ حدیث جو دنیا میں آیا وہ حضرت عبداللہ کا ہی ہے، الصادقہ کے نام سے آیا۔ امام بخاری نے جب بخاری لکھنا شروع کی تو سب سے پہلے صادقہ کو سامنے رکھا، الصادقہ سب سے پہلا مجموعہ حدیث ہے۔
کیونکہ سامنے بیٹھ کے لکھا. کہتے میں لکھتا تھا، ایک دن کچھ سردار آ گئے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آ گئے، کہنے لگے عبداللہ غلط کرتے ہو. کہا کیا غلطی کرتا ہوں؟ کہا رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے تم وہ بھی لکھ لیتے، کبھی بچہ آتا اس سے توتلی زبان میں بات کرتے تم وہ بھی لکھ لیتے. جو حکم خدا کا کہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے، وحی آئی، وہ لکھا کرو، ایسے باتیں نہ لکھا کرو. کبھی دشمن کو جھڑک رہے ہوتے تم وہ بھی لکھ لیتے. کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید غلطی کر رہا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کافی دن گزر گئے. ایک دن دربار رسالت میں بیٹھا تھا، خاموش بیٹھا تھا. رسول رحمت صلی اللہ کی نظر مجھ پہ آ گئی. فرمایا عبداللہ پہلے لکھتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے؟ پوچھ لیا کہ پہلے لکھتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہتے میں نے سارا قصہ بیان کر دیا. پھر یہ وجہ، یہ اعتراض ہوا جس کی وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. فرمایا عبداللہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے نا. اب سنو، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ حکم دیتا ہوں کہ لکھا کرو. فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھا کرو، اس بے خوف ہو کے لکھا کرو. فما یخرج من بینہما الا الصدق، کیونکہ ان ہونٹوں سے جو کچھ نکلتا ہے سچ ہوتا. یہ تو سچ ہے، میں کچھ بھی کہہ دوں سچ ہو جاتا. سچ تو میری زبان سے بندھا ہوا ہے، تو تم کیسے شک کرتے؟ معلوم ہوا، بتا دیا، ایک ایک لفظ میرا معتبر. یہی حدیث ہے، یہی حدیث کا کارنامہ ہے. ادھر کہتی ہے نصیحت کرتے چلے جاؤ، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، سختی کرنا نہیں. وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت ہوتے، آپ کے دل میں سختی آ جاتی، آپ زبان کے سخت ہو جاتے، تو یہ لوگ جو محبت سے گرد بیٹھے رہتے ہیں یہ نہ بیٹھتے. یہ تو پیار کے بندے ہوئے لوگ ہیں. کہیے، فرمایا لیکن ایک شرط ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے وہی جو آپ پر وحی کیا گیا. معلوم ہو گیا جو زبان رسالت سے نکلتا تھا وہ وحی تھا، سب وحی تھا. قرآن کہتا بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے وہی جو آپ کا نازل ہوا ہے، جو نازل نہیں ہوا وہ نہ پہنچائیے. معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کی زبان سے قرآن نکلے یا حدیث نکلے، سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا. سب وہ تو بولتے ہی وہ ہوتے. میرے دوستو، زبان کیا بولتی تھی؟ اس زبان پہ اللہ کا حکم بولتا تھا. اللہ نے کسی کے سامنے بول کے تو نہیں کہا. یہ قرآن بھی تو رسول اللہ نے پڑھ کے سنایا. کسی آدمی نے سنا فرشتے کو پڑھتے ہوئے؟ کسی نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے سنا؟ وہی گوشے مبارک تھے، وہی ذہن مبارک تھا. نزل الی قلبک، فرمایا آپ کے دل پہ نازل کیا، دل پہ نازل کیا ہے. زبان آپ کی ہے، آپ بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. قرآن کیا ہے؟ میرے اللہ رسول کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ، اور وہ لفظ اللہ کے ہیں. کیوں کہ فرمایا وہی کہیے جو ہم نے نازل کیا ہے، وہی کہیے جو ہم نے نازل کیا ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک انگریز بہت بڑا پڑھا لکھا مورخ تھا، لاہور کے ایف سی کالج کا پرنسپل تھا. انگریز کا دور تھا، کنووکیشن ہوا جو یونیورسٹیوں کی سالانہ انعامات کی تقسیم کا مرحلہ ہوتا ہے، تو اس میں علامہ اقبال بھی شریک ہوئے. اپنی زندگی میں ہوا، شریک ہوئے. محفل ختم ہو گئی، چلنے لگے تو پرنسپل نے کہا کہ علامہ صاحب ایک آپ سے بات کرنی ہے، ایک سوال پوچھنا ہے. ٹھہر گئے. کہنے لگا یہ بتاؤ کہ آپ کے رسول پر جو قرآن اترا ہے یہ لفظاً اترا ہے یا معنی اترا ہے؟ کہ اللہ نے معنی ڈال دیا اور لفظ رسول اللہ نے بنا دیے، یا لفظی اللہ کے؟ اقبال نے بلا جھجک کہا یہ لفظی اللہ کے.
زبان رسالت کی ہے، لفظ اللہ کے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ آپ پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، یورپ سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح اللہ ڈالتا ہے؟ اللہ خیال ہی ڈالتا ہے تو کہہ دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تم سمجھو گے نہیں، تم سمجھو گے نہیں، یہ بہت گہری بات ہے، لیکن میں صرف مثال ایک دے دیتا ہوں تمہیں کہ میں شاعر ہوں، شعر کہتا ہوں، میں رسول اللہ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں لیکن مجھ پر بھی شعر پورا اترتا ہے، لفظ اترتا ہے، معنی نہیں اترتا۔ تو میرے رسول کی بات کر رہے۔ میرے دوستو یہ ایمان ہے ہمارا۔ جو کچھ آخری بات آپ سے کہنی ہے کہ آج کل بہت شوشہ ہے کہ قرآن مانو، اور رسول اللہ صرف قرآن لے کے آئے تھے، وہ پیغامبر تھے، پیغام لے کے آئے تھے۔ میرے دوستو یقین کر لو قرآن مانا ہی تب جاتا ہے جب رسول اللہ کو مانا۔ قرآن مانا ہی تب جاتا ہے، یہ ان پہ اترا ہے، وہی جانتے ہیں، انہوں نے ادا کیا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بھی اسی طرح معتبر ہے جس طرح قرآن معتبر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث کی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا نہیں کہا۔ جب ثابت ہو جائے کہا تھا تو ماننا اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن ماننا فرض ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حدیث چھوٹی ہے، یہ دوسرے نمبر کی ہے، قرآن پہلے نمبر کا ہے۔ قرآن کا پہلا نمبر اس لیے ہے کہ اس کے لفظ محفوظ ہیں سارے کے سارے، اور حدیث کے لفظوں پہ تحقیق کرنا پڑتی ہے کہ آپ زندگی میں کہتے چلے گئے اور سننے والے بے تحاشا تھے۔ یہ صرف تحقیق ہے۔ جو ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہا تھا اس پر ماننا لازم ہے، انکار کرنا اسلام کا انکار کرنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کیجئے میرے دوستو، ان کو مانتے۔ میرے دوستو یہی پیغام ہے جو یہاں سے ہمیشہ ملتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، یقین کیجئے ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے عقیدت، آپ کا احترام، یہی ایمان ہے۔ ایمان ہے یہی چیز، عزت کرو، احترام کرو، ان کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك